بہت دلچسپ اور بہت مفید کامیاب انسان بنانے کے لیے عمومی یہ لفظ آپ نے سنا ہے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ 14 طبق کیا ہیں یہ آج کی گفتگو میں آپ سنیں گے، اور اگر آپ یہاں نہیں جو سن رہے تو وہ جی ایم شمسی جو چینل ہے یوٹیوب سے، وہاں سے یہ پوری ویڈیو ضرور سنیں اور بچوں کو سنائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ 14 طبق روشن، جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگ تانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگ تانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے مان مہانے ہو۔ تو یہ 14 طبق ہے کیا؟ میں نے بہت ٹین ایج میں جب معارفت میں نے ریسرچ کی تو مجھے 14 طبقہ کا جو علم ملا مجدد الفسانی اور دیگر صحابہ تابعین نیک لوگوں کی صحبت سے بھی، ان 14 طبق میں اب پہلے تو یہ کہیں کہ طبق کیا ہے، طبیعت سے کہہ لیں، طبیعت 14 قسم کی طبیعت۔ طبق ویسے کھانے کو کہتے ہیں، طباق برتن، تو 14 طبق کا مطلب 14 وہ جگہیں یا 14 وہ خصلتیں، 14 وہ کام جس سے انسان کا عروج بنتا ہے، جس سے انسان مکمل ہوتا ہے اور اکمل کی طرف بڑھتا ہے۔ یعنی 14 طبق کا مطلب 14 کام، 14 حصے، 14 خصلتیں۔ ان میں 7 وہ ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس کو ہم عنصری کہہ لیتے ہیں۔ 14 میں سے 7 وجود عنصری سے تعلق رکھتی ہیں، اور 7 روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی 7 اگر پوری ہو جائیں تو انسان کامل بنتا ہے، اور دوسری 7 پوری ہو جائیں تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، عروج آدم میں خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں ماہ کامل نہ بن جائے۔ یعنی انسان اتنا عروج پا جائے کہ فرشتوں سے اونچا چلا جائے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اب آتے ہیں 7 جسمانی عنصری کیفیات کون سی ہیں جس کو پورا کریں تو کامل انسان عروج آدم حاصل ہو جائے۔ امید ہے کہ توجہ سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ ان 7 جو وجود عنصری سے تعلق رکھتی ہیں، نمبر 1 غصہ، نمبر 2 حسد، نمبر 3 تکبر، نمبر 4 بخل، نمبر 5 کینہ بغض، نمبر 6 شہوت، نمبر 7 حرص و ہوس۔ ان 7 برائیوں سے جو بندہ بچ جائے تو وہ عروج آدم یعنی کامل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ میں اگلی جو 7 ہے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس پہ غور کریں۔ غصہ حرام ہے، پہلا نقطہ، غصہ کیا ہے؟ حرام۔ حرام کا کام تو مسلمان نہیں نہ کرتا۔ حضرت امام حسن کے غلام سے قیمتی پیالہ چھوٹ کر ہاتھ سے ٹوٹ گیا، بہت مہنگا تھا۔ حضرت امام حسن نے یوں چہرہ غصے سے دیکھا۔ اب غلام بھی عالم تھا، اس وقت دین سب سیکھتے تھے، اب تو صرف پیشہ ور کوئی مولوی بنے تو سیکھے، باقی سمجھتے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، باقی نہیں سیکھتے، سب کو سیکھنا ہے۔
حضرت امام حسن کا غلام عالم، اس نے امام حسن کے چہرے پہ غصہ دیکھا تو قرآن کی آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، قرآن پڑھ دیا۔ حضرت امام حسن مسکرا دیے، فرمایا نو پرابلم، معاف کر دیا۔ یعنی کاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے عظیم لوگ ہیں جو غصہ پی جائیں۔ غصہ پینا حلال، غصہ استعمال کرنا حرام۔ غصہ پی جائیں ثواب ہے، حلال ہے، اگر غصہ کسی پہ استعمال کیا یہ حرام ہے، یہ جہنمی ہے۔ امام حسن کے غلام نے کہا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے اللہ کے پیارے، اور امام حسن مسکرا دیے، فرمایا جو نو پرابلم، معاف کیا۔ وہ عالم تھا، اس نے اگلا لفظ ہی پڑھ دیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے عظیم ہے۔ فرمایا جاؤ تمہیں معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی نقصان کا ازالہ نہیں۔ اور پھر عالم تھا نا، اس نے آگے پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا جاؤ تمہیں اللہ کے لیے میں نے آزاد کر دیا۔ اب اس ایک واقعے سے غصے کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا، غصہ حرام، پینا حلال، استعمال نہیں کرنا، معاف کرنا ہے، غصے سے ایوائڈ کرنا ہے، نقصان ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے حساب سے بول جاتا ہے، چھوڑ دو، کسی کا جواب نہ دو، بڑے آدمی بنو، کسی کے ساتھ نہ الجھو، ہر بندہ اپنا کیا پا لیتا ہے، بس تم خاموش رہو، غصہ پی جاؤ۔ یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ تو کہہ دو، کوئی تو کار ہی لے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات حسد، یاد رکھو، حاسد اللہ کو پسند نہیں جو حسد کرے۔ حسد کرنے والا اصل میں اللہ کی تقسیم پر ناراض ہوتا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ اب میں حسد کروں کسی کے مال، جاہ و جلال، رتبے، عہدے، اولاد، کسی کامیابی پہ، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں۔ بھائی حسد گناہ ہے، حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں حاسد کا کوئی علاج نہیں، وہ خود کو لکڑیوں کی طرح جلا رہا ہے، اپنا ایمان بھی جلا رہا ہے، اپنی طبیعت بھی، اپنی روح بھی، جسم بھی، اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے۔ حسد کرنے سے کسی سے مال چھین نہیں سکتا، کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، لیکن اپنا کر رہے ہو، خود جل رہے ہو۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، جس کو جو جو عزت مرتبے ملے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اسے قبول کرو اور اسے پسند کرو، لائک کرو کہ شکر ہے آپ کو یہ دیا، مجھے یہ دیا، آپ کو دیا، سلام۔ کوئی اہل علم ہے، حسد کی بجائے اس کی قدر کرو۔ علم والے کے پاس بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے پھلدار درخت کے پاس، تو کسی چیز میں حسد نہیں کرنا۔ حسد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یا اس طرح فرمایا حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے جیسے لکڑیاں، آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اب چاہتے ہو کہ نیکیاں جل جائیں تو حسد کیا کرو، بچنا کیا ہے، فوت ہو رہے ہیں تڑا تڑ، جانا ہے سب نے۔ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ حاسد ناراض ہو رہا ہے، وہ تمہارے اس طرح کرنے سے کچھ ہونے لگا نہیں، اس لیے آج کے بعد حسد نہیں کریں گے۔ اور تیسری نکتہ، تکبر، شیطان کو تکبر نے ڈبویا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تکبر
صحت کا ہو، مال کا ہو، عہدے کا ہو، حسن کا ہو، کسی چیز کا بھی، تکبر کا سر نیچا، جتنا تکبر اونچا ہوگا اتنا وہ جلدی گرے گا، تباہ ہوگا، نیکیاں خائع ہوں گی، اور متکبر کی نجات نہیں، وہ شیطان کا فالور ہے، شیطان متکبر ہے۔ اور چوتھی بات، کیونکہ میں مختصراً بات مکمل نہیں ہوگی، ٹائم تھوڑا ہے، چوتھی بات بخل، بخیل کی بخشش نہیں ہے۔ بخل منافق کی ایک علامت ہے کہ اندر اندر سے بھرستا رہنا، کسی کے خلاف پلان کرتے رہنا۔ بخیل نہیں بنو، بخل اللہ کو پسند نہیں، قرآن میں حدیث میں بخیل۔ اور اگلی بات پانچویں، کینہ، کینہ دل میں کسی کے خلاف دشمنی، نقصان پہنچانے کا سوچتے رہنا، اس کا مال چھن جانے، اس کی ملازمت چھن جانے، اس کو نیچے گرانے کی، کینہ دل میں اوپر سے صحیح ہی ملنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ کینہ پروری گناہ کبیرہ والی بیماری ہے، اس کو بھی اپنے سے دور کر دو، کریں گے نا انشاءاللہ، کینہ بغض نہیں رکھنا۔ اور چھٹی بات شہوت، شہوت عمومی طور پر جب یہ لفظ بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں عورت مرد کی شہوت، یا ننگیج، یا زنا، یا فحاشی، اور یعنی یہ بھی شہوت ہے، لیکن ہر میدان میں، ہر مقام میں، ہر سٹیج میں شہوت پائی جاتی ہے۔ دولت کی شہوت کہ میرے جائز ناجائز اکٹھا کر لوں، شہوت پڑی ہے، پڑا ہوا ہے پیچھے۔ حسن کو بڑھانے کے لوگ، مجھے یہ شہوت کسی میں نہیں، معتدل اعتدال، شہوت بھی جائز نہیں، یہ بھی شیطانی فطرت ہے۔ آج کے بعد شہوت سے نجات پائیں۔ ساتویں بات حرص، ہوس، حرص و ہوس، حرص نہیں کرنا۔ وہ بہت ساری باتیں حرص و ہوس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ حرصی جو بندہ ہے، وہ اس دن حکیم صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، اج کل دے نوجوان کڑیاں منڈے ہرسی نے، میں آکھا بھی وہ کھا دے کیویں ہرسی، آخے وہ ہاتھ زنی یا آلات مل جاندے نے اج کل، پلاسٹک دیاں بیبیاں، پلاسٹک دے بیبے، پرزے، اور وہ دیکھ دیکھ کر موبائل کا ہرس، شہرت کا ہرس، ہوس، تو یہ بھی شیطانی عمل ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا۔ یہ 7 چیزیں اگر ہم کر لیں، میں، آپ، وہ، یہ، تو عروج کمال انسانیت شروع ہو جائے گی۔ یہ 7 بیماریاں۔ اور اگلی بات سن لیں، یہاں سے یہ 7 برائیاں پوریاں کر لیں، ختم کر لیں، آپ کا عروج آدمیت شروع ہو گیا، فرشتے آگے پیچھے، سلامیاں، عزت، شہرت، سب کچھ آپ کے پاس۔ اگر یہ خرابی ہو، آپ ایک کامل انسان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ اور اگلی 7 جو فرشتوں سے بھی اونچا کر دے، وہ بھی سن لیں، اور اللہ کرے اس پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق مل جائے۔ نمبر 1، محبت، اشد حب للہ والذین آمنوا اشد حب للہ۔ محبت صرف پرائرٹی اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے بعد محبت حدود کے اندر ہر اس بندے سے آپ کو کرنی ہے، میں نے کرنی ہے جو عمر میں بڑا ہے، باپ کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا جو سفید داڑھی والے کا حیا کرتا ہے اس نے اللہ کا حیا کیا ہے، اور فرمایا جو سفید داڑھی والے سے اللہ حیا کرتا ہے۔ یہ محبت عالم دین کی، پیر کی، والد کی، والدہ کی، ہر عہدے دار، صاحب ہنر علم کی محبت، پڑوسی کی، بہن بیٹی بھائی کی، محلے دار کی محبت نہیں چھوڑنا۔ لقمان حکیم جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کے پاس بیٹھے خلیفہ نے جو بہت خدمت گزار تھا، کہا 300 سال سے زیادہ عمر گزار لی، دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی آخری فارمولہ مجھے دے جائیں جہاں کوئی کام نہ کر رہا ہو تو وہ لگاؤں تو کام ہو جائے۔ فرمایا محبت۔ کیا فرمایا؟ محبت۔ اس نے خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد کہا جی محبت کام نہ کرے، فرمایا محبت، پھر محبت۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا تو حضرت لقمان نے فرمایا سٹائل بدل لو، محبت کا انداز بدل لو، آخری فارمولہ کامیابی کا محبت ہی ہے۔ آپ طریق اٹھائیں،
محبت سے جو لوگوں کو فتح کیا جاتا ہے، محبت سے جو فتوحات ملتی ہیں، محبت سے جو کامیابی ملتی ہیں، وہ کسی اور چیز سے محبت سب سے محبت کرو، دل سے کرو، محبت کرو، کچھ بھی نہیں سنور رہا محبت کرو، بچہ نہیں سدھر رہا محبت کرو، دوست نہیں سدھر رہا محبت کرو، ماں باپ چلتے جاؤ محبت کی اس راستے سے، محبت کی راہ پہ چلتے جاؤ، جو محبت سے فتح ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں، آخری اربا محبت ہے، کٹ کٹائیا بالکل ناجائز اور جائلانہ ہے، محبت ہے۔ دوسری بات حلم، فبشرنا بغلام حلیم، زکریا علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ مجھے حلیم بیٹا عطا فرما، کھانے والی حلیم نہ سمجھ لینا، مینوں لگدا اتھوں ہی نہ رکھیا حلیم دا مطلب نرم نرم ساری چیزاں وچ مکس ہو جان، ہاں جی پیس پوس کے تے حلیم دا مطلب یہی کہ سب کچھ جھیل جائے، کسی کا جواب نہ دے، بدلہ نہ دے، معاف کر دے، حلیم بن جاؤ، میٹھے حلیم، کسی سے انتقام نہیں، معاف، کسی سے بدلہ نہیں، گالی دیا نہیں دینی گالی، الٹا بولا نہیں آگے سے بولنا، حلیم بنو۔ اور حلیم حلم جو ہے یہ صفت وصف انبیاء کرام کی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اور تیسرا صبر، قرآن میں آپ نے بار بار پڑھا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وبشر الصابرین الذین اذا، ہر جگہ پہ صبر کا دامن نہ چھوڑو، غمی ہے، کہیں بھی دکھ ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، غربت ہے، صبر کا دامن کوئی تنگ کر رہا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہے، کسی کو صبر ہی لے ڈوبتا ہے، صبر کرتا ہے نا اس کا رزلٹ خود اللہ تعالیٰ اس تنگ کرنے والے کو اس صابر کی مدد کر کے اسے الٹا دیتا ہے۔ صبر کرتے جاؤ، فطرت میں صابر رہو۔ اور اگلی چوتھی چیز ہے شکر۔ شیخ سعدی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، تو آپ ایک سفر میں تھے کوفہ کی طرف شاید، تو علماء بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہے، شکر کے بات ہو رہی ہے، تو شیخ سعدی بھی بیٹھ گئے۔ شکر پہ آخری ڈیسیژن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دے دے شکر کرو، نہ دے تو صبر کرو۔ شیخ سعدی نے کہا، میں نے کہا مجھے بھی تھوڑا سا بولنے کا اجازت دی جائے۔ جب اجازت ملی فرمایا تم یہ وصف جو بیان کر رہے ہو ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ میرے گاؤں کے کتوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے، جب ان کو ملتا ہے خوش ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا صبر کر کے لیٹ رہتے ہیں۔ کہا پھر آپ بتاؤ؟ انہوں نے کہا ملے تو بھی شکر کرو، نہیں ملے تو بھی شکر کرو، یعنی ہر حال میں شکر، شاکر بنو، شاکر، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اور پانچویں بات توکل، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو بھروسہ توکل رکھے گا اس کے اللہ کام سیدھے کر دے گا۔ اور چھٹی بات رضا، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اللہ نے جہاں جس سٹیج پہ رکھا ہے شاکر صابر رضا رہیں۔ آخری بات حیا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، جس نے حیا نہ کیا اس نے کچھ نہیں کیا، جس میں حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یعنی ہر معاملے میں، بے حیائی میں بھی حیا، بولنے میں بھی حیا، رسپیکٹ دینے میں حیا، دیکھنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، جسم سے، روح سے، جان سے، ظاہر سے، باطن سے حیا ٹپکنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو پھر